الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان ایام سے زیادہ عظمت والے دن اور اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والا پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، تحمید بیان کی جائے، تکبیر بیان کی جائے، تحلیل بیان کی جائے، لہذا تم ان چیزوں کی کثرت کرو. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو عشرہ چل رہا ہے جس کی 2-3 تاریخیں گزر چکی ہیں، چند دن باقی رہ گئے، ان میں ان چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے. حدیث میں واضح طور پر یہ بات ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِمْ، ان ایام میں کثرت کرو. کثرت جو ہے وہ 100 مرتبہ اور 200 مرتبہ کہنے کو کثرت نہیں کہتے. 100-200 مرتبہ پڑھنے کو کثرت نہیں کہتے. اب یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کثرت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، کثرت کس عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ہر آدمی جانتا اور سمجھتا ہے. تسبیح سے مراد ہے سبحان اللہ کہنا، تحمید سے مراد ہے الحمدللہ کہنا، تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر کہنا، اور تحلیل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ کہنا. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو کل بھی بتایا تھا، اس سے پہلے بھی یہ بات ضمناً آ چکی ہے کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک جو ایام تشریق کے لاتے ہیں اس میں ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کہنی چاہیے. یہ تکبیر کہنا واجب ہے. روایات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب معمول کتابوں میں لکھا کہ جب یہ ایام عشرہ ذی الحجہ کے شروع ہوتے تو آپ بازاروں میں نکل کر تکبیر زور سے پڑھتے، اتنا زور سے پڑھتے کہ بازار میں جتنے لوگ ہوتے سب آپ کی ساتھ آواز ملا کر تکبیر زور سے پڑھتے. یہ واجب نہیں، یہ مستحب. ہم نے آج اس سنت کو چھوڑ دیا، اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے بازار میں ذرا سا زور سے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے میں شرم آتی، لوگ کیا کہیں گے. اور باقی جو دوسرے آڑے ترچھے کام ہیں اس میں شرم ہے. گانا گنگنا رہے ہیں، ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے، سب چل رہا ہے، اس میں کوئی شرم، اس میں کوئی حجاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں شرم سے ضروری لوگ کیا کہیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے. بازاروں میں، گھروں میں، چھوٹے بڑے گھروں میں بھی اس طرح تذکرہ ہو کہ ان ایام میں کثرت سے ان کلمات کی کثرت کی جائے اور ان کلمات کو پڑھا جائے. لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ان کی کثرت کا حکم ہے اور ان کو کثرت سے پڑھنا عظیم ثواب کا ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ایک دوسری حدیث میں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے، اگر سب بات سمجھ لیں، 2 روایتیں میں عرض کروں گا، اس کے بعد ختم کر رہا ہوں. آپ نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے. اور پہاڑ آپ جانتے ہیں
جو حضرات عمرہ حج پر گئے ہوں گے شاید انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اور پہاڑ کتنا لمبا اور کتنا چوڑا اور کتنا بڑا ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے کتابوں میں شاید پڑھا ہو یہ سنا ہو، اور پہاڑ بہت بڑا پہاڑ. تو اتنا بڑا عمل جو ہے وہ آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ تو بڑے کمزور ہیں، کیسے کر سکتا ہے ایک آدمی اتنا بڑا عمل؟ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھنا وہ احد پہاڑ کے پہاڑ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس سبحان اللہ پڑھنے پر ثواب عطا فرماتے ہیں. الحمدللہ پڑھنا یہ احد پہاڑ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرماتے ہیں. لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، احد پہاڑ سے زیادہ اس پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. تو ہم کتنا اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، کتنی نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، کتنا نیکیوں کا انبار اور ذخیرہ ہم کر سکتے ہیں. ذرا سی صرف توجہ کی ضرورت ہے. ایک تو روایت یہ ہے، اور دوسری روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ اس نے 100 عربی غلام آزاد کیے. کتنی دفعہ؟ 100 مرتبہ. اور ثواب کیا ہے؟ 100 غلام نہیں، عربی نسل کے غلام جو عام غلاموں میں سب سے بڑھیا قسم ہے اس زمانے میں ہوتے تھے، اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے 100 عربی غلام آزاد. پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس 100 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے ایک آدمی نے 100 گھوڑے مال ساز و سامان کے جہاد میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیے سواری کے لیے. عقل جواب دے جاتی ہے، عقل جواب دے جاتی ہے. لیکن یہ باتیں وہ ذات اقدس کر رہی ہے کہ جس کو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلایا، جو غلط نہیں ہو سکتی. اور کیا فرمایا؟ اللہ اکبر 100 مرتبہ اگر کوئی شخص پڑھے تو ایسا ثواب ہے کہ 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس نے قربان کر دی اور وہ 100 کے 100 قبول بھی ہو گئے. ہماری تو جو نیکیاں ہیں ہمیں تو بھی یہی نہیں پتا کہ قبول بھی ہوگی یا نہیں. اور یہاں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ 100 مرتبہ پڑھنا ایسا ہے اللہ اکبر کہ جیسے کہ 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیے، نحر کیے، اور وہ 100 کے 100 اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی. اور فرمایا کہ اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتا، لا الہ الا اللہ. اب یہ باتیں سن کر بھی اگر آدمی عمل پر آمادہ نہ ہو، اگر یہ باتیں سن کر بھی طبیعت اس طرف مائل نہ ہو، رغبت نہ ہو، اس کو آدمی اپنا معمول نہ بنائے، اور ان دنوں میں تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ جو دن چل رہا ہے. تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ اگر کوئی شخص پڑھے تو اس کا تو ثواب ایسا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی خلا ہے اللہ تعالیٰ ثواب سے اس سب کو بھرتے ہیں. تو بھائی پھر کیا خیال ہے؟ آج سے پھر ارادہ کر لیں انشاءاللہ، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھروں میں اس بات کا تذکرہ ہو، بچوں کو بھی یہ بات بتائی جائے، عورتوں کو بھی یہ بات بتائی جائے، اس لیے کہ ثواب کے تو ہر آدمی محتاج ہے، ثواب تو ہر آدمی کی ضرورت. تو ان کلمات کی کثرت ہونی چاہیے، ان کلمات کی کثرت ہونی چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، دکان پر بیٹھے ہوں، کسی کام میں مشغول ہو، زبان جو ہے وہ چل رہی ہو، اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہ پڑھنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ راز کھولیں گے اور پردہ ہٹائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا. ایک تو بات مجھے آج یہ عرض کرنی تھی. دوسری اور آخری بات، یہ جو عشر ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں کم از کم اتنا اہتمام کر لیں اور ہم اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیں کہ خاص طور پر ان 10 دنوں میں 10 دن کیا رہ گئے تو 2-3 دن تو گزر ہی گئے، چند دن باقی رہ گئے. اس بات کا ہم میں سے ہر آدمی اہتمام کر لے کہ میری کوئی فرض نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں ہوگی انشاءاللہ. کہہ دیں انشاءاللہ. جتنے بیٹھے ہیں ابھی اتنی آوازیں آ رہی ہیں. چلے جی مرضی آپ کی، نہیں کہیں کوئی نماز میری تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں ہوگی. اگر عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو پوری رات جاگنے کے بھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے.
کم سے کم یہ چند دنوں میں تو اس کا اہتمام کر لیں، چند دنوں میں تو اہتمام کر لیں۔ کوئی نماز اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ جب اذان ہو ہر کام چھوڑ چھاڑ کر نماز کی تیاری میں مصروف ہو جائیں، اور چلتے پھرتے استغفار کی کثرت ہو، درود شریف کی کثرت ہو، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ اور خیرات کا اہتمام ہو، روزانہ کی بنیاد پر۔ پھر آپ دیکھیں یہ میں نے وہ آپ کو چیزیں بتا دی ہیں کہ بس اگر اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو خود محسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔